السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناولز ایڈکشن۔ ہلکے گلابی رنگ کی شلوار قمیص پہنے، وہ چھوٹے بالوں کو کھلا چھوڑے آسمان میں چمکتے اس چاند کو دیکھ رہی تھی۔ سبز آنکھوں میں عجب درد تھا، اذیت تھی اس چاند کا داغ دیکھ کر۔ داغ کو اس کے دامن پر بھی لگا نہیں، پھر بھی نشان تھے، صرف دامن پر نہیں روح پر بھی۔ وہ اتنی بڑی نہیں تھی، اس واقعے سے پہلے وہ بھی ایک لاپرواہ لڑکی تھی، مگر اب تو ہستی بھی سوچ سمجھ کر تھی۔ وقت اسے اس کی چاہ کے بغیر بہت کچھ سمجھا چکا تھا۔ اوہ، تو تم یہاں ہو! وہ انہی سوچوں میں گم تھی کہ بھاری مردانہ آواز سنتے جیسے اچھلی اور ایک دم مڑی تھی، مگر سامنے کبیر کو دیکھ کر کچھ خوف زدہ سی ہو گئی۔ وہ عجیب شخص تھا۔ جی، آپ کو کچھ چاہیے تھا؟ ایک دو قدم اور پیچھے لیتی وہ بمشکل بول پائی۔ وہ ایسے کیوں کہہ رہا تھا؟ جو پوچھوں اس کا جواب بالکل ٹھیک دینا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا لہجہ سرد تھا اور نگاہیں گہری، چیل سی۔ ایسل گھبرا چکی تھی۔ کس کے لیے کام کرتی ہو؟ ہاں، تم دھوکہ دے رہی ہو ہمیں؟ وہ ایک دم گھبرایا تھا۔ چھوٹے سائیں، یہ آپ کیا؟ میں نہیں جانتی کچھ بھی، پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ ایک دم گھبراتے ہوئے پیچھے ہوتے بولی تھی۔ کمر گرل سے لگی، اس نے دائیں بائیں ہاتھ رکھتے خود کو گرنے سے بچایا ہوا تھا، اور پیچھے ہوتی تو گر جاتی نیچے، اور سامنے وہ کھڑا تھا، آنکھوں میں عجب وحشت تھی۔ میں جانتا ہوں تم نے ہی سب کو کہا کہ رملہ نے خودکشی کی ہے، اور تمہیں ایسا کرنے کا کس نے کہا مجھے بتاؤ، ورنہ نیچے دھکا دے دوں گا تمہیں لڑکی۔ کبیر سرد و سپاٹ نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ ایسل کی جان جا رہی تھی۔ اس نے تو ویسے ہی کہہ دیا تھا، مگر بات اس قدر بڑھ جائے گی وہ نہیں جانتی تھی۔ کبیر شاید اس وقت ہوش و حواس میں نہیں تھا، اسے کبیر سے خوف آ رہا تھا۔ میں کچھ نہیں، اس کی چیخ بے ساختہ تھی جب کبیر نے اس کا بازو پکڑتے اسے پیچھے کی جانب دھکا دیا۔ وہ بازو چھوڑ دیتا تو وہ گر جاتی۔ رملہ کی موت ویسے ہی اسے شدید ڈپریشن میں مبتلا کر گئی تھی، اب یہ انکشاف کہ اس نے خودکشی نہیں بلکہ قتل ہوا تھا، اس کا رہا سہا سکون بھی غارت کر گئی۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، سچ بولو ورنہ بازو چھوڑ دوں گا۔ بے مروت سرد لہجہ۔ کبھی اس کو دیکھتی تو کبھی مڑ کر نیچے۔ وہ حویلی کی دوسری منزل پر تھے، اگر وہ گرتی تو سر پھٹ جاتا۔ اس کا تنفس بگڑ چکا تھا۔ بولو، وہ گرایا، نگاہیں اس کے وجود پر تھیں، دماغ شل سا ہو رہا تھا۔ میں بتاتی ہوں، مجھے ہٹائیں یہاں سے، میں بتاتی ہوں۔ کبیر نے بازو سے کھینچ کر اسے آگے کیا۔ ایسل کا ایک ہاتھ اس کے کندھے پر گیا، بال پسینے سے تر چہرے کو چھوتے پیچھے ہوئے۔ وہ گہرے سانس لیتی حواس بحال کر رہی تھی جب کبیر نے اسے دور کیا۔ میرے پاس ہرگز بھی وقت نہیں ہے تمہارے تماشے دیکھنے کے لیے، جلدی بولو۔ میں نے اس رات رملہ کی باتیں سنی تھی، وہ کہہ رہی تھی کسی کو کہ اگر صبح میری شادی کبیر سے ہوئی یا کبیر سے کرنے کی کوشش کی تو میں مار دوں گی خود کو، اور کہہ رہی تھی کہ وہ کچھ گھبرا کر چپ ہو گئی۔ اس کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ بلکہ گور رہا تھا۔ کیا کہہ رہی تھی؟ کہہ رہی تھی کہ میں آپ سے، مطلب کسی اور کو کہہ رہی تھی کہ آپ سے پیار کرتی ہوں۔ اس نے حلق ترک کرتے ہوئے کہا۔ کبیر کی رنگت سرخ ہو گئی، رگیں ابھر گئیں۔ تو سچ میں وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ اس کا دماغ شل ہونے لگا۔ ایسل نے وہاں سے بھاگنا چاہا، مگر تم نے اس وقت کسی کو کیوں نہیں بتایا؟ وہ ایک دم چلایا۔ میں ڈر گئی تھی، اس وقت ڈر گئی، مگر تمہیں اس پر بہتان لگاتے وقت ڈر نہیں لگا؟ میں تمہارا سارا ڈر نکالتا ہوں ابھی۔ اس کا بازو شدت سے جب دبوچنے کو اسے گرل سے پن کر چکا تھا۔ نہیں، وہ ایک دم شدت سے چلائی۔ بس ایک بازو کبیر نے پکڑ رکھا تھا اور وہ ساری جھکی ہوئی تھی۔ بس بازو چھوڑتا اور وہ دوسری منزل سے نیچے گرتی
مر چکی ہوتی۔ ڈر لگ رہا ہے اب بھی؟ اس نے اور دھکا دیا۔ آپ کے ایسل سے خوف سے چیخا بھی نہیں گیا تھا۔ کبیر پر تو یہ جان کر خون سوار ہو گیا کہ وہ یہ سچ میں کسی کو چاہتی تھی۔ اس کے اندر عجیب طوفان برپا ہو چکا تھا، اور پھر سامنے ایسل ہی تھی۔ خدا کا واسطہ ہے، مجھے جانے دیں۔ کبیر نے سرد نگاہ اس پر ڈالتے اسے واپس کھینچا اور شدت سے دوسری طرف دھکا دیا تھا۔ ایسل گر گئی۔ وہ رو رہی تھی، بہت۔ خدا کا واسطہ دیا تو چھوڑ دیا، ورنہ تم جیسے لوگ جو بنا جانے معصوم لوگوں کی موت کا مذاق بنائیں، ان کو زندہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اس کے پاس جھکے، اس کا جبڑا دبوچے، وہ سرد و سپاٹ لہجے میں بولا۔ ایسل بس رو رہی تھی۔ کبیر ایک سرد نگاہ اس پر ڈالتے ٹیرس سے نکلتا چلا گیا۔ ایسل روتی رہی تھی۔ اس نے تو اندازاً بات کی تھی، یہ بات اس طرح سے کوئی استعمال کر لے گا، اسے کیا پتہ تھا؟ تب کسی کو نہیں پتہ تھا کہ رملہ کا قتل ہوا تھا۔ خیر اب بھی کسی کو پتہ نہیں تھا، بس شک ہی تھا ایک الزام پر۔ اب نہ جانے کیا سچ تھا کیا جھوٹ، مگر اس سب میں وہ ڈر چکی تھی۔ اس بات کا کوئی گواہ نہیں ہے کہ وہ لڑکی سچ بول رہی ہے، سامر نے قدرے بے چینی سے پوچھا۔ دلدار خان نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو بچانے کی خاطر حازم سائیں پر الزام لگا رہی ہے، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ حازم نے قتل کیا، مگر قتل کے الزام میں اعتصام خان کو پولیس لے گئی تھی کچھ دن پہلے۔ اب کیس چل رہا ہے، شاید 2 دن بعد پہلی سنوائی ہے۔ وہ بول رہا تھا اور سامر پریشان تھا۔ پیچھے کھڑی آئین نور شل سی رہ گئی۔ اتنا کچھ ہو چکا تھا اور وہ بے خبر تھی۔ اور حازم نے پھر ان کے گھر والوں کو کوئی تکلیف یا کچھ کیا؟ مطلب نہیں سائیں، ابھی تک تو خاموشی ہے۔ اس کا باپ جاتا ہے شہر روز، باقی بیٹی اور ماں گھر میں ہی ہوتے ہیں۔ اب تک ایسی کوئی خبر نہیں ملی۔ تم جاؤ اور دھیان رکھنا، وہ پرسوچ سا بولا۔ آئین اور تیزی سے واپس بھاگی تھی۔ کمرے میں آتے ہی اپنے موبائل اور پرس کندھے پر ڈالتے وہ کافی تیزی سے باہر نکلی۔ اسے مہیرہ سے ملنا تھا۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اس کا۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ باہر نکلی۔ لمبی پونی والا گل خان قدرے حیرت سے اسے دیکھا، جس کے پیچھے روشنی بھاگتے ہوئے آ رہی تھی۔ وہ دونوں آئین نور کے محسوس گارڈز تھے۔ گل خان اس کے ساتھ جاتا ہر جگہ، اور روشنی بھی ہر جگہ اس کے ساتھ جاتی۔ کبھی کبھی وہ شدید تنگ ہو جاتی تھی، مگر وہ دونوں بھی مجبور تھے۔ چھوٹی بی بی اس وقت گاڑی نکلواؤ، مہیرہ کے گھر جانا ہے، وہ عجلت میں بولی۔ سفید شارٹ شرٹ اور کیپری پہنے، بال درمیان سے مانگ نکال کر کھلے چھوڑے ہوئے تھے، جو اطراف میں کندھوں پر پھیلے ہوئے تھے۔ موبائل جتنا چھوٹا بلیک پرس، جس کی چین کافی لمبی تھی، کندھے پر لٹک رہا تھا۔ خوبصورت چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ گل خان نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ روشنی اس کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی۔ آئین نور اسے سناتی، مگر اس وقت وہ پریشان تھی۔ آئین نور، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تم یاد کرو، تم اسے وہیں چھوڑ کر گئی تھی۔ میں رملہ کے کمرے میں گئی تھی۔ رمشا نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بابا سے ملنے گئی ہے، تو میں اس کے پیچھے گئی، اور جب میں اندر داخل ہوئی، حازم اسے مار چکا تھا۔ اس کی آنکھیں برسنے لگی تھی شدت سے۔ کافی وقت بعد کوئی اسے توجہ سے سن رہا تھا۔ آئین نور کا دل خوف سے دھڑکا۔ حازم سے اس بات کی امید نہیں تھی۔ پہلے اسے لگا یہ صدمہ ہوگا، مگر اتنا بھی صدمہ تو نہ تھا کہ ختم ہی نہ ہو۔ پھر وہ خود رملہ کو چھوڑ کر گئی تھی ادھر۔ اسے جیسے یقین آنے لگا۔ تو تمہارے بھائی کو کیوں؟ میرا مطلب انہیں گرفتار کیوں کیا؟ وہ کچھ بے بسی و پریشانی سے بولی تھی۔ بھائی رملہ کو پسند کرتے تھے۔ آئین نور کا دل جیسے ساکن ہوا۔
نگاہیں پتھرا گئی تھیں۔ مہیرہ ایک کے بعد ایک اسے ہر بات بتاتی گئی، کیسے سب ہوا، ارتسام کیوں پھنسا، بنی کے بارے میں، اور سب کچھ۔ آئیں نور ساکن تھی، وہ اس کی پہلی بات سے آگے بڑھ ہی نہ پائی۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ کچھ ہارا گیا تھا اس سے۔ دوسری جانب کبیر پاگلوں کی طرح ہر کسی سے پوچھے جا رہا تھا، معلومات جمع کرتا جا رہا تھا۔ اب بس اسے مہیرہ سے ملنا تھا، جس نے حازم پر الزام لگایا۔ اس نے اپنے باپ سے بھی پوچھا، مگر خاموشی کے سوا کچھ نہ ملا۔ رملہ کی ماں تو جیسے بولنا بھول چکی تھی، بس خاموشی سے سب دیکھتی اور سنتی رہتی۔ شاید اسے یقین ہو گیا تھا کہ رملہ کا قتل ہوا تھا۔ باقی کبیر کو حیرت تو ہوئی، حازم اور شاہد جتیال کو جیسے ویسا دکھ نہیں تھا جیسا ہونا چاہیے تھا۔ اسے شک تو ہو رہا تھا، مگر وہ یقین نہیں کرنا چاہتا تھا۔ حازم کیسے اپنی ہی بہن کا قاتل ہو سکتا تھا؟ مگر جو بھی تھا، اسے بس پتہ کرنا تھا۔ اگر اس سب میں حازم کا ہاتھ ہوتا تو وہ اسے بھی نہ چھوڑتا۔ اسے رملہ سے محبت کبھی نہیں تھی، مگر وہ ہمیشہ سے اس کے لیے بہت اہمیت رکھتی تھی، کیونکہ اس کے نام سے پہلے لوگ کبیر کا نام لیتے، کیونکہ وہ بہت معصوم تھی۔ مگر اس سب سے پہلے وہ انسان بھی تھی۔ اس کے گھر میں اس کا اگر قتل ہوا تھا تو قاتل کو سزا دینا وہ خود پر فرض کر بیٹھا تھا۔ شاید رملہ کو انصاف دلا کر اس کے دل کو کچھ سکون مل جاتا۔ ہاں شاید۔ اس نے شراب کا ایک اور گھونٹ بھرا اور بوتل زور سے دور پھینکی تھی، جو گرتے ہی چکنا چور ہو گئی تھی۔ وہ اسپاٹ نگاہوں سے زمین کو گور رہا تھا، بکھرے بال اور سرخ ہوتی رنگت۔ یہ قید کی زندگی اس میں زندگی کے خوبصورت احساس کو بھی قید کر رہی تھی۔ رفتہ رفتہ وہ نرم مزاجی کھوتا جا رہا تھا، اس کے اندر جیسے وحشت برپا ہو چکی تھی۔ حازم سے بدلے کی چاہ اسے دیوانہ کر رہی تھی۔ ان کچھ دنوں میں کئی بار اس کے ساتھ رہتے لڑکوں سے ہاتھا پائی ہو چکی تھی۔ کبھی انہیں مار مار کر پاگل ہو جاتا اور کبھی انہیں موقع دیتا خود کو تکلیف دینے کی۔ بڑی ہوئی شیو اور بڑے ہوئے بال، وجیح چہرے پر کئی نشان تھے۔ جسم کے نشان تو مٹ جاتے، مگر جو زخم روح کو لگے ان کا بڑھنا شاید ممکن نہیں رہا تھا۔ رملہ کی یاد کسی آسیب کی طرح اس سے چمٹ گئی۔ وہ پہلی سی محبت اس سے بچھڑ گئی، یوں بچھڑی کہ پھر ہر چاہ کو مار گئی۔ جب وہ نہیں مل پائی تو اب کسی کی تمنا نہیں رہی تھی۔ اس کی آخری کال پر کی گئی باتیں یاد آتی تو اکثر راتیں آنکھوں میں گزر جاتی۔ وقت ایسا گزر رہا تھا کہ گزارنا مشکل تھا، شدید مشکل۔ اس کا بس نہیں چلتا وہ وقت کو پیچھے لے جاتا اور رملہ کو پا پاتا، مگر وقت کہاں پیچھے جا سکتا تھا۔ اوئے، آج پھر بھوکا رہنے کا ارادہ ہے؟ کھا لے کھانا، بعد میں نہیں ملے گا۔ ساتھ بیٹھے شیری نے قدرے اونچی آواز میں کہا۔ وہ چند لڑکے ہر وقت لڑتے، اپنی بھڑاس ایک دوسرے پر نکالتے، پھر ایسے ہو جاتے جیسے گہری یاری ہو۔ ارتسام نے کھانے کو دیکھا اور پھر خاموشی سے کھانے لگا۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ پچھلے 2 روز سے شاید ہی اس نے کچھ کھایا ہو، مگر اب کھانا ہی تھا۔ اس نے کھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس کی بہن سالی حسین لڑکی ہے، دل چاہتا ہے کہ، اور پھر ایک بار پھر وہ پاگلوں کی طرح اسے مارے جا رہا تھا۔ کھانا الٹ پلٹ گیا، باقی لڑکے کوئی ارتسام کے ساتھ مل گیا اور کوئی اس کے ساتھ۔ جان لے لوں گا میں تیری سالے، تیری ہمت بھی کیسے ہوئی؟ وہ ایک کے بعد ایک مکہ اس کے منہ پر مارے جا رہا تھا۔ بال ماتھے سے آنکھوں تک آ گئے، سرخ رنگت اور ہونٹ کے پاس سے نکلتا خون وہ دیوانہ لگ رہا تھا۔ چھوڑ دے، مر جائے گا ارتسام، سالے چھوڑ، مر جائے گا۔ شیری نے بمشکل اسے پیچھے کرتے پیچھے دھکا دیا تھا۔ دوسرا لڑکا اب شدید کھانس رہا تھا۔
یہ یہاں کا معمول بن چکا تھا۔ If you like so please subscribe and like and comment. Okay, اللہ حافظ.